بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی شہباز شریف کا پٹا کاٹنے کو تیار ہے جی، اور صرف عید کے چند روز بعد تک کا انتظار ہے جی، اور بڑی جلدی میں یہ کام سارے ہو رہے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو جب بتاؤں گا نا، آپ کے سامنے ایویڈنس رکھوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کام کتنا عرصہ پہلے سے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی ایسے ہی قربانیاں نہیں دے رہی، اس ولی کے سلسلے میں کچھ ان کو گرو درشنا بھی مل رہی ہیں، اور وہ بھی ابھی ان کو ملے گی، اور سب کچھ سامنے آتا ہوا نظر آئے گا۔ جی ہاں، باقاعدہ دم دم مسکل اندر کی آواز ہے، اور بالکل نئی چیزیں، جتنے بھی سیاسی پنڈت بولتے ہیں سب کی باتیں الٹی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور کس قسم کی خبریں اس کا بھی متعلق بھی بتاتا ہوں۔ تصدق جیلانی صاحب کے خط کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی تھیں، اور وہ بھی کچھ سامنے آئی ہیں، اس کی کچھ اپڈیٹس بتانی ہے۔ دانیال عزیز یہاں مسلم لیگ نون کے، جن کے احسن اقبال کے ساتھ پڑھا تھا، پی ٹی آئی جوائن کر لی انہوں نے۔ جی ہاں، مطلب ہے ہوا کچھ بدل رہی ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی آج سیفر کیس میں ضمانت ہو سکے گی؟ یہ بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں۔ ریکویسٹ ہے ویڈیو مکمل دیکھیں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن کا تھینک یو سر، یقین آ گیا نا جب میں جواب دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کے کمنٹس ریگولر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کی سب سے پہلے کرٹن ریزر خبر یہ ہے کہ آج سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور کے پی کے میں انتخابات نہیں ہوں گے سینٹ کے، کیونکہ وہاں مخصوص نشستوں پر ابھی تک حلف برداری نہیں ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں آج انتخابات نہیں ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا ریئیکشن دیتی ہے، اور الیکشن کمیشن کا اس سلسلے کے اندر کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی زبان سے پھر گئی۔ زبان ان کی خیر ویسے بھی اس موضوع پہ نہیں تھی، وہ ہمیں بہت پہلے سے پتہ تھا، ہم نے بریکنگ دی تھی، پھر ہم نے پروگرام میں بات کی، تو آپ یقین جانیں شرجیل میمن سے لے کے شہلا رضا اور میرے پروگرام میں انہوں نے انکار کیا ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر ماروی صاحبہ نے بھی، دیگر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور فیصل واڈا سے انہوں نے پورا پلو جھاڑا تھا پیپلز پارٹی نے کہ ہم تو سینٹ انتخابات میں اس کو بالکل بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ بات ابھی کنفرم ہی نہیں، آپ کیسے بات کر سکتی ہیں؟ ہماری تو سیکٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس بات کو انکار کیا تھا۔ اچھا جی، اور ویسے بھی فیصل واڈا کے تو تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ تو ایم کیو ایم والے، پھر ایم کیو ایم نے بھی ایک سرٹن ایکٹنگ شروع کی، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہماری جو باقاعدہ جو ہماری کمیٹی ہے جس میں تمام افراد شامل ہیں، کنوینر، ڈپٹی کنوینر، یہ سب شامل ہیں، تو انہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر 3 دن بعد پتہ چلا معاملہ بالکل ہی یار اتنا گھٹیا طریقے سے پلان کرتے ہو، پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے شہر کا لڑکا ہے تو کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی اتنا ایزی کر دیا انہوں نے کہ فیصل واڈا کو دے دینا، ان کا ایم کیو سے تعلق نہ کچھ، سیاسی بیٹا تو زرداری صاحب کے تھے ہی دو جناب۔ اب یہ بات ہوئی، اب جتنا بھی پلو جھاڑنا تھا جناب، پتہ چلا کہ اب پلو جھاڑنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب حالت پہ فیصلہ کرنے کتنی دیر تک اس بات کو چھپا سکتے ہیں؟ تو سر شرجیل انعام میمن صاحب نے رات کو اقرار کر دیا، انہیں باقاعدہ اعلان کیا کہ فیصل واڈا کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، ہم ان کو ووٹ دیں گے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے شہر کا بچہ ہے، اور اس شہر سے انہوں نے ایم این اے رہ چکے ہیں، تو ہمیں فیصل واڈا سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم مکمل طور پر کو سپورٹ کریں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، ہم انہیں ووٹ دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں جی، فیصل واڈا صاحب کے لیے اتنی قربانیاں، کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور پیپلز پارٹی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ فیصل واڈا کس راستے پہ کھڑے ہیں، کس راستے سے آئے ہیں، ان کا گھر کون سا ہے، وہ کس گھر سے آپریٹ ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور جب سب کو پتا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں پیپلز پارٹی ایسی تو یہ قربانیاں نہیں دے رہی نا، اپنا ایک سینیٹر کم کر رہی ہے نا سر، اپنا فوجی مار رہی ہے۔ جی ہاں، تو یہ قربانی دینے سے کے بعد بہت کچھ حاصل ہونا ہے پیپلز پارٹی کو، یہ بات آپ جمع خاطر رکھیں، اور یہ وہی حاصل ہونا ہے جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند ماہ میں یہ جو 5 سال پلٹنا ہے نا شہباز شریف صاحب کے خلاف، جی ہاں، وہ باری جو ڈیسائیڈ ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے باری ڈیسائیڈ ہو رہی ہے۔ چیک کریں سر کتنی لمبی گیم کرتے ہیں لوگ، مزیدار، زبردست۔ کاش پاکستان کی کنسٹرکشن پہ اتنی لمبی گیم کرے نا، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اتنی لمبی گیم کرے نا، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرے نا، پیٹرول کی کمی کے لیے کرے نا، مہنگائی کے خاتمے کے لیے کرے نا ذہن، تو مزہ آتا ہے۔ بس ان کا ذہن یہیں کام آتا ہے، تو بس آپ دیکھ لیں کیسی زبردست پلاننگ ہونے جا رہی ہے۔ اور ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے ہی سنجیدہ حلقوں میں یہ خبر ہے کہ عید کے بعد بہت بڑا سیاسی طوفان آنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھ لیجئے گا، اور بہت غیر متوقع کام ہونے والے ہیں عید کے بعد، ٹھیک ہے، جس میں سیاسی پنڈت ہیں نا، ان کی رائے مٹی میں مل جانی ہے، یعنی عید کے بعد وہ جھٹکے لگنے والے۔ اور اس کے ٹیزر ہے یہ 6 ججوں کا خط، یہ بھی ایک ٹیزر ہے عمران خان صاحب کی سزا معطل ہونا توشہ خانہ میں، اور دیگر میں اب ضمانتیں وغیرہ کی بات، یہ ساری ٹیزر ہیں۔ اور
کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد پوری فلم آ رہی ہے اور وہ فلم سب کو ہلا کر رکھ دے گی. مطلب گورنمنٹ کے لیے سیاسی منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے اور کچھ نئے چہرے ہیں جو حکومت کے خلاف آ سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, جو میرے پاس خبر ہے وہ اس قسم کی ہے, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ سب تو ہے. ہاں, ادھر ججز کے خط سے متعلق تصدق جیلانی صاحب خاموش نہیں رہے. رات کو انہوں نے مختلف پروگرام میں بات بھی کی, تو جو خبریں سامنے آئیں وہ یہ آئی ہیں کہ تصدق جیلانی صاحب کو جب سربراہ بنایا گیا تھا نا اس کمیشن کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جس فل کورٹ پہ 2 فل کورٹ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا نا, انہوں کو اس فل کورٹ کے منٹس کیا ہیں, اس میں کیا باتیں ہوئی تھیں جس کے بعد میرا ڈیسائیڈ ہوا, مجھے وہ منٹس ریکوائرڈ ہیں. وہ منٹس ان کو نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے, ایک بات ان کو اس چیز کا رینج تھا. اس کے بعد وہ انہوں نے یہ کہا کہ چلیں مجھے چیزیں اس منٹس کے حساب سے لے کے چلنی تھی نا انکوائری پہ, انہیں کو منٹس بھی نہیں دیے گئے. ان سے جھوٹ بولا گیا کہ جتنے کے جتنے تمام فل کورٹ کے اندر ججز تھے 14-15 جو تھے, ان تمام نے کہا تھا کہ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ اس کمیشن کا سربراہ ہو. یہ بھی جھوٹ تھا, ان تمام نے نہیں کہا تھا. میں نے 4 ججز کے نام آپ کو بتا دیے ہیں, اس میں ترمین اللہ صاحب بھی شامل ہیں, جسٹس منیب بھی شامل ہیں, وہ خاتون جسٹس عائشہ بھی شامل ہیں, کافی لوگوں کے نام تھے اس کے اندر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ان سے جھوٹ بھی بولا گیا تھا تصدق جیلانی صاحب سے. یہ تو چیزیں. دانا العزیز صاحب, آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے بڑے سخت ناقد ہیں, جس قسم کی زبان عمران خان صاحب سے متعلق ہمارے پروگرامس وغیرہ میں بھی کرتے رہے اور سب کو یاد ہے. تو ایک تصویر ان کی آئی ہے عبدالقیوم نیازی جو سابق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے, ان کے ساتھ ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے یا تو پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے یا انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نارووال سے اس کو انہوں نے سپورٹ کرنے کا کیا ہے, اعلان کیا ہے. بڑی بات ہے, نون لیگ کے رہنما تو ہیں, ابھی تک نون لیگ سے ان کو نکالا تو نہیں گیا نا, مگر دانیال عزیز, جی ہاں, یہ بھی ہواؤں کے رخ دیکھنے والے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ خبر ہے دانیال عزیز صاحب سے متعلق. دیگر آج کی اہم خبر میں یہ خبر کہ آج عمران خان صاحب کی سیفر کیس کی سماعت ہے, اور سیفر کیس میں بتایا جا رہا ہے کہ آج سزا معطلی پر دلائل نہیں ہوں گے. سزا کے معطل ہونے پر دلائل نہیں دینے سلمان صفدر صاحب نے. وہ مین درخواست پہ آنا چاہتے ہیں وکلا عمران خان صاحب کے کہ سزا کو ہی کالعدم کراتی ہے. بونڈا کیس ہے, بالکل بونڈے کیس پر آج سلمان صفدر صاحب نے مرکزی اپیل پر دلائل دینے ہیں. انہوں نے ضمانت کی طرف نہیں جانا. تو دلائل آج وہ کمپلیٹ کریں گے تو پھر ایف آئی اے کا جو پروسیکیوٹر ہے نا وہ دلائل شروع کرے گا. تو کبھی امکان یہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی عید کے بعد ہی یہ سارے کام تحریک اور یہ دوسرے سارے معاملات ہوں گے. تو یہ معاملہ پتہ چل رہا ہے کہ عید کے بعد تک یہ کیس چلے گا. عید کے فوراً بعد عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے, میں بھی اللہ کرے عید سے پہلے بھی ہو جائے, لیکن بہرحال آج سیفر میں عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہونی ہے. یہ جو ہنڈیا ہے نا, یہ بیچ چوراہے پہ پھوٹ رہی ہے اور یہ بڑے آستہ اور تسلی کے ساتھ ہو رہا ہے سب کے سامنے. تو یہ سب چل رہا ہے سر, اور آج پھر وہی بڑی گیم ہے. دیکھیں سینٹ کے انتخاب پہ کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.